अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम जिन पैगम्बर का किस्सा पढ़ेंगे वो है हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। और ये भी याद रहे कि हम जो किस्सा बयान करते हैं वो खालिस कुरान और सुन्नत के मुताबिक होता है और इसमें कोई झूठी बात शामिल नहीं होती। समूद एक मशहूर कबीले का नाम था। ये जुदैस के भाई समूद की नस्ल से हैं। कौम समूद कौन थी? हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम कौम समूद कहलाती है। अब ये जुदैस के भाई समूद की नस्ल से हैं। समूद कौन थे? ये जुदैस और समूद दोनों आसिर के बेटे थे। और ये आसिर कौन थे? इरम के बेटे थे। और इरम नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम के बेटे थे। ये दौर कदीम की खालिस अरबी कौम से थे, यानी इनकी ज़बान अरबी थी। उनकी रिहाइश तबूक और हिजाज के दरमियान हिजर के मकाम पर थी, जिसे मदाइन सालेह भी कहा जाता है। कौम समूद के मकानात उस इलाके में पहाड़ों में खुदे हुए साफ नज़र आते थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के हमरा तबूक जाते वक़्त उस मकाम से गुज़रे। हदीस में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा के हमरा तबूक तशरीफ़ ले गए तो मकाम हिजर में समूद के वीरान घरों के करीब ठहरे। लोगों ने उन कुओं से पानी ले लिया जो समूद के ज़ेरे इस्तेमाल रहे थे। उन्होंने उस पानी से आटा गूंद लिया और गोश्त पकाने के लिए आग पर देगें चढ़ा दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया तो देगें उलट दी गई और आटा ऊँटों को खिला दिया गया। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के हमरा वहाँ से रवाना होकर उस कुएं के पास जा ठहरे जहाँ से ऊँटनी पानी पिया करती थी। आपने उन लोगों के वीरान घरों में जाने से मना फरमाया जिन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ था, और फरमाया मैं डरता हूँ कि तुम पर भी वैसा अजाब न आ जाए जैसा उन पर आया था, इसलिए उनके इलाके में दाखिल न हुआ करो। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकाम हिजर में इरशाद फरमाया, इन अजाब याफ्ता लोगों के इलाके में दाखिल होना पड़े तो सिर्फ़ रोते हुए दाखिल हुआ करो। अगर रोना ना आए तो उनके इलाके में दाखिल ना हुआ करो, कहीं तुम पर भी वो अजाब ना आ जाए जो उन पर नाजिल हुआ था। इससे ये बात साबित होती है कि आज के ज़माने में हम जो खंडरात में जाते हैं, जैसे मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में जाते हैं और यहाँ हम पिकनिक मनाने के इरादे से जाते हैं, तो इससे बचना चाहिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना चाहिए। खंडरात जाने से हमें खेल कूद करने और वहाँ पर पिकनिक मनाने से मना किया गया है। उस कौम के लोगों की उम्रें बहुत लंबी हुआ करती थीं। पहले वो लोग मिट्टी से घर बनाया करते थे, तो जब वो मर जाते थे तो मरने से पहले उनका घर गिर पड़ता था, यानी उनकी उम्रें इतनी लंबी होती थीं कि मिट्टी के घर उनके फौत होने से पहले गिर जाते थे। चुनाचे उन्होंने पहाड़ खोद खोद कर घर बनाने शुरू कर दिए। अल्लाह ताला ने उन्हीं में से अपने एक बंदे को नबूवत के मनसब पर फाइज कर कर उनकी तरफ भेजा। उनका नाम हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम था। इससे पता चलता है कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को कौम समूद की तरफ भेजा गया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को इस बात की तरफ दावत दी कि एक अल्लाह ताला की इबादत करें, बुतों से अलग हो जाएं और अल्लाह के साथ किसी चीज़ को शरीक न बनाएं। इससे ये पता चलता है कि तमाम पैगम्बरों का मज़हब एक ही था और वो था इस्लाम, कि एक अल्लाह ताला की तरफ बुलाए जाते थे। कुछ लोग ईमान ले आए, लेकिन अक्सर लोग यानी बहुत से लोगों ने कुफ्र कर दिया, बात ना मानी पैगम्बर की। अपनी ज़बान से भी और अपने अमल से भी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को अज़ियतें दी, तकलीफ़ें दी, यहाँ तक कि उन्हें शहीद करने का प्रोग्राम बनाया।
اور اس اونٹنی کو قتل کر دیا جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی سچائی کے گواہ کے طور پر پیدا فرمایا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں شدید گرفت میں لے لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ سورہ اعراف میں یوں کیا ہے: وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا تو صالح علیہ السلام نے کہا: اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ پھر مزید فرمایا: اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم عاد کے بعد سردار بنایا اور زمین پر آباد کیا، نرم زمین سے مٹی لے لے کر تم محل تعمیر کرتے اور پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے ہو۔ بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا کرو اور زمین میں فساد نہ کرو۔ ان کی قوم کے سردار لوگ جو غرور رکھتے تھے غریب لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے، کہنے لگے: بھلا تم یقین کر سکتے ہو کہ صالح علیہ السلام اپنے پروردگار کی طرف سے بھیجے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا، یعنی غریب لوگوں نے کہا: ہاں، جو وہ چیز دے کر بھیجے گئے ہیں ہم اس پر بلا شبہ ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی غریب لوگوں نے ایمان قبول کر لیا اور مغرور لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ تو مغرور سردار کہنے لگے: جس چیز پر تم یعنی غریب لوگ ایمان لائے ہو ہم اس کو نہیں مانتے۔ یعنی اس زمانے میں بھی جو امیر لوگ ہوتے تھے، لیڈر لوگ ہوتے تھے، انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات نہ مانی، کیونکہ ان کے پاس جو مال ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ تکبر کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، اپنے اللہ کے بہت زیادہ لاڈلے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم کسی کی بات مانیں۔ جبکہ غریب لوگ جو ہوتے تھے ان کے پاس مال نہیں ہوتا تھا تو ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا تھا، وہ جلد ایمان لے آتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی اللہ نے تمہیں قوم عاد کے بعد جانشین بنایا، یعنی حضرت صالح علیہ السلام سے پہلے جو قوم تباہ کر دی گئی تھی وہ قوم عاد تھی۔ قوم عاد کے بعد انہیں جانشین بنایا تاکہ تم ان کے حالات سے عبرت حاصل کرو اور ان جیسے عمل نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ زمین عطا فرمائی جن کے میدانوں میں تم محلات تعمیر کرتے ہو اور پہاڑ تراش تراش کر بڑی مہارت اور کاریگری اور پختگی کے ساتھ مکانات بناتے ہو۔ پہاڑوں کو تراش کر گھر بنانا انتہائی مشکل کام ہے، کیونکہ جیسے ہم گھر بناتے ہیں ہم تو اینٹوں سے بناتے ہیں، اگر کہیں غلطی ہو جائے تو ہم اسے توڑ کر دوبارہ بنا لیتے ہیں، مگر جب پہاڑ میں اگر غلط تعمیرات کر دی جائیں تو اسے توڑ کر دوبارہ بنانا ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اینٹوں سے گھر نہیں بنائے جاتے بلکہ پہاڑوں کے اندر اوزاروں سے تراش تراش کر کھود کھود کر گھر بنائے جاتے ہیں۔ اگر کہیں سے غلط کھود دیا جائے تو وہاں دوبارہ اینٹیں لگا کر ٹھیک نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے وہ بڑے ماہر تراش تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو اونچی اونچی عمارتیں بنانے سے منع کیا تھا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عالی شان عمارتیں بنانا کسی قوم کے عروج کی نہیں بلکہ ان کے زوال کی نشانی ہے۔ یہی فلک بوس عمارتیں بالآخر ان کے عروج کی اور کمال کے مقبرے بن جاتی ہیں اور یہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو یاد دلایا کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ کی شان کو اور اس کی عظیم قدرت کو یاد کرو اور اللہ کی زمین میں فساد نہ کرو۔ اللہ کی اس نعمت کی شکر کرو اور اس نعمت پر شکر کرنے پر کے ساتھ ساتھ نیک عمل کرو، اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شرک نہ کرو، اس کے احکام کی مخالفت نہ کرو اور اس کی اطاعت کرو، نافرمانی نہ کرو، کیونکہ اس روش کا انجام بہت خطرناک ہوتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو بتوں کی پوجا سے روکا اور دیگر گناہوں سے توبہ کرنے کی تلقین کی، لیکن نافرمان قوم نے پہلے سے بھی زیادہ سرکشی کا مظاہرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کی انہوں نے پہچان کرائی، حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی پہچان کرائی۔
کہ اللہ ہی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور تمہیں اس کے آباد کرنے والے بنایا، یعنی زمین میں جو فصلیں ہیں اور پھل ہیں وہ تمہیں دیے، وہی تمہارا خالق اور رازق ہے، یعنی اسی زمین سے تمہیں رزق دیا، زمین کو تمہارے لیے مہربان ماں کی طرح بنایا جو ہر وقت اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے اور کھانا پانی دیتی ہے، اور اسی طرح سے زمین سے تمہیں کھانا پانی ملتا ہے۔ اور یہ سب کرنے والا کون ہے؟ یہ سب صرف کرنے والا ایک اللہ ہے، اسی لیے صرف اسی کی عبادت کرو، نہ کہ دوسرے بتوں کی۔ تم تو پتھر کے بت کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہو، یہ تمہیں نہ کھانا پانی دیتے ہیں، نہ انہوں نے یہ تمہارے لیے زمین بنائی ہے جس میں تم رہتے ہو، نہ یہ تمہارے لیے آسمان بنایا ہے جس سے پانی برسایا جاتا ہے، نہ تو یہ پہاڑ بنائے تمہارے بتوں نے جن کو تراش تراش کے تم اپنے رہنے کے لیے گھر بناتے ہو، بلکہ یہ بت بھی تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو۔ پھر تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جب یہ تمہارے لیے کچھ نہیں کرتے ہیں؟ اس موقع پہ بھی آپ نے نرم لہجے میں، نرم الفاظ میں بات کی اور انہیں نیکی کی طرف بلانے میں خوبصورت انداز اختیار کیا اور فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے اگر معاملہ سچ مچ ویسے ہی ہوا جیسے میں کہتا ہوں، یعنی میں یہ تمہیں کہتا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، وہی تمہیں ثواب دے گا، اور اگر عبادت نہیں کرو گے تو عذاب دے گا۔ اگر میں جو یہ تم سے کہتا ہوں بالکل سچ ہو گیا تو تم اللہ کے ہاں کیا بہانہ پیش کر سکو گے؟ اس کے دربار میں تم کیسے اپنی جان چھڑا سکو گے؟ تم مجھ سے یہ فرمائش کرتے ہو کہ میں تمہیں اس کی اطاعت کی طرف بلانا چھوڑ دوں، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا چھوڑ دوں، میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مجھ پر فرض ہے۔ اگر میں یہ کام کرنا چھوڑ دوں گا تو مجھے اللہ کے عذاب سے نہ تم بچا سکتے ہو، نہ کوئی اور میری مدد کر سکتا ہے، اس لیے میں تمہیں ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔